أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رقیہ کرنا یعنی دم کرنا، یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اس کے علاوہ جو باقی کے سلف ہیں ان سب سے ثابت ہیں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں اور علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ تھوڑے سے دلائل انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کلا اذا بلغت التراقی، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ اب کون ہے رقیہ کرنے والا، اب کون ہے جو دم کرے گا، یعنی موت سے کون دم کر کے بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ایک واضح دلیل ہے دم کرنے کی جو قرآن میں بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں ابی سعید رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک ڈسا ہوا بندہ جس کو ڈنگ ماری تھی غالباً بچھو نے، انہوں نے اس پہ سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تھا۔ اور کچھ یعنی لمبا قصہ ہے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وما ادراک انہا رقیہ، کہ تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ سورت جو ہے وہ رقیہ ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا یا ان کی اس بات میں تاکید دی کہ سورہ فاتحہ سے جو آپ نے دم کیا واقعی یہ رقیہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ اس کتاب کی جو فاتحہ ہے یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایت میں یہ چیز بھی ثابت ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ شیطان کے وسواس سے بچانے کے لیے یا حفاظت کرنے کے لیے، جیسے صبح اٹھنے کے بعد پڑھنا، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، سونے کے اذکار میں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں وغیرہ۔ رہی بات دم کرنا جسے ہم کہتے ہیں نفث، قرآن پڑھ کے تھوکنا ہے یا تھوک کے دم کرنا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے، ان میں نفث کرتے، ان میں تھوکتے اور معوذات پڑھتے، یعنی جو تینوں کل ہیں وہ پڑھتے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ پھیرتے، سر پہ بھی، چہرے پر بھی، اور جتنے جسم پہ وہ پھیر سکتے تھے۔ تو دم کرنا اپنے ہاتھ کے اوپر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی سنت تھی۔ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ کیا کرتے تھے اور اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تھے، یعنی جب وفات سے پہلے کی جو بیماری ہے اس میں سیدہ عائشہ یہ صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دم کرتی اور ان کے جسم پہ پھیرتی۔ تو اس چیز سے علماء یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ آپ کو روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، آپ قرآن پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، ہاتھ پہ دم کر کے پھیر بھی سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سنت سے ثابت ہیں، بالکل جائز ہیں، اس میں کوئی بدعت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے صحاح ستہ میں، اس میں ایک پورا باب ہے، باب النفث فی الرقیہ، کہ رقیہ میں نفث کرنے کا باب۔ اور بیہقی میں بھی یہ روایت ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے، وہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، جو عروہ سے روایت کرتے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث فی الرقیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رقیہ میں پھونک مارا کرتے تھے۔ یعنی جو نفث ہے، نفخ اور نفث، اس کو بولتے ہیں پھونک، جو کھانے پر مارنے سے منع کیا گیا، لیکن نفث سا کے ساتھ جو ہے، جس کے آخر میں سا آتا ہے، اس کا علماء یہ کہتے ہیں کہ پھونک کے ساتھ لعاب، تھوڑا سا تھوک بھی شامل ہوتا ہے، جیسے سورہ فلق میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو گانٹھوں میں، گروں میں نفث کرتی ہیں۔ تو جو جادوگر نفث کرتے ہیں
اس میں تھوک بھی شامل ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح جب آپ شرعی رقیہ کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے دم کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ نفث کر سکتے ہیں. یہ چیز بالکل جائز ہے اور یہ سلف وغیرہ سب سے ثابت ہے. اسی طرح امام نسائی نے بھی اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا نام بھی یہی ہے النفث فی الرقیہ. اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوک سے مریض پہ دم کرتے تھے، اور وہ اپنی جو زبان ہے اس کو انگلی پر لگا کر اس پہ تھوک لگاتے تھے، اور پھر اس کو زمین پہ رکھتے تھے، اور پھر بعد میں جہاں مریض کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں پہ رکھتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربۃ ارضنا بریق بعضنا یشفی به سقیمنا باذن ربنا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تھوک سے بھی، یعنی نفث نہ بھی کیا جائے، تھوک سے بھی شفا ہوتی ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں العین حق، نظر لگنا برحق ہے، ثابت ہے. ولو كان شيء سابق القدر سبقت، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لینے والی ہے تو وہ سبقت العین، تو وہ نظر ہے. وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم غسل کرو تو اس سے دوسرے کو غسل کراؤ، یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کو آپ اپنے استعمال شدہ پانی سے غسل کرائیں تو اس کی انشاءاللہ نظر جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اور یہی کچھ ایسی ہی چیز ایوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد میں ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے غسل کرنے کے لیے بھی. تو یہ چیز قرآن میں بھی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ ایک معروف واقعہ، ایک صحابی غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا اور ان کی یعنی جو گوری چمڑی ہے اس کو دیکھا تو اس سے ان کو نظر لگ گئی اور وہ گر گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کے لیے کہا جن کی نظر لگی تھی، اور اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا، اور جن صحابی کو نظر لگی تھی ان کی کمر یعنی سر کے پیچھے اور کمر پہ وہ پانی گرایا تو اس سے وہ نظر کا اثر اتر گیا. اسی طرح امام احمد نے اور ابن خزیمہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، یعنی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور ان کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر ان کے اوپر وہ پانی ڈال دیا تو اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ غسل کرنے والا طریقہ، یعنی غسل کر کے یا وضو کر کے پانی میں اس پانی کو مریض پہ ڈالنا، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ سب چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اسی طرح صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا محمد اشتکیت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی چیز کی شکایت ہے، یعنی آپ کو کوئی بیماری لگی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں ہے. تو جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یعنی جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کلمات سے دم کیا. اس کے علاوہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک لمبا قصہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ کچھ معاملہ وغیرہ چلا اور ان کو نماز میں وسواس وغیرہ آتے تھے یا کچھ اس طرح کا معاملہ وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ذاک الشیطان، کہ جو آپ کی نماز میں معاملات خراب کر رہا ہے وہ شیطان ہے، یعنی وہ جن ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ادنو میرے قریب آؤ. جب صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنے ہاتھ سے مارا. اس سے پتہ چلتا ہے جس جگہ پر جسم میں شیطان ہو، لیکن یہ کوئی خبرت والا انسان ہی ہو جس کو اتنا ایکسپیرینس ہو کہ کس وقت کہاں پر شیطان ہے، وہ مار سکتا ہے. جس طرح اکثر لوگ جہالت میں مریض کو مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا اور ان کے منہ کے اندر تھوکا اور کہا اخرج عدو اللہ، ففعل ذلك 3 مرات، اور 3 دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور اس کے بعد وہ جو بھی جن یا جو بھی شیطان تھا وہ صحابی کے اندر سے نکل گیا اور یہ معاملہ ان کا درست ہو گیا. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایت ہیں. ایک دفعہ
غالباً کسی سفر میں کوئی خاتون تھی، اپنے بیٹے کو لے کے آئی، اس کو پچھلے 7 سال سے کوئی بیماری لگی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی دم کیا، اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، یہ کلمات کہہ کے اس بچے پہ دم کیا اور وہ بھی ٹھیک وغیرہ ہو گیا۔ تو یہ بہت سارے دلائل ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور اس چیز کو بدعت کہنا یا یہ سب کچھ کہنا درست نہیں ہے۔ اب جس طرح کے معاملات ہوں اس حساب سے کیا دم کرنا ہے یا کس طرح سے دم کرنا ہے، اسی چیز کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا جو بھی گروپ کے ایڈمنز وغیرہ وہ جوابات دیں گے، وہ بالکل مدلل ہوگا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا، اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی شک وغیرہ ہے تو وہ پرائیویٹ میں انشاءاللہ میسیج وغیرہ بھیج دیں، تو اس کے شک و شبہات کو دور کیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔